اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، رواہ البخاری۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان سے بیعت لیا کرتے تھے، کوئی شخص مسلمان ہوتا تو اس سے بیعت لیتے، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی تھی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی، ہر مسلمان کا فائدہ سوچنا ہے، ہر مسلمان کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا ہے، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور مسلمان کے مسلمان پر جو 6 حق ہیں، صحیح مسلم میں ہے، اس میں ایک حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، جب کوئی مسلمان تجھ سے خیر خواہی مانگے نا، اس کی خیر خواہی کر۔ اور ترمذی میں ایک مسلمان کے مسلمان پر 5 حق بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، کہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی ہے، اگر وہ سامنے موجود ہے پھر بھی، اگر وہ غائب ہے سامنے موجود نہیں ہے پھر بھی اس کی خیر خواہی کرنی۔ اگر سامنے موجود ہے تو اس کی خیر خواہی کیا ہے کہ اسے دھوکہ نہیں دینا، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، اس کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، اس کے ساتھ منافقت نہیں کرنی، اس کی خوشامد نہیں کرنی، چاپلوسی نہیں کرنی۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں عام سی بات ہے، سامنے ہو تو خوشامد، چاپلوسی، اور جیسے ہی وہ اٹھ کر جائے گا تو فوراً اس کی غیبت، برائیاں۔ تو سامنے موجود ہو تو بھی اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اگر اٹھ کر چلا گیا ہے پھر اس کی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، اس کی بدخواہی نہیں کرنی، اس کے عیب دوسرے بھائیوں کو نہیں پہنچانے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے نبی کس کی خیر خواہی کا نام ہے؟ قال قلنا لمن قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ آپ نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی کا نام ہے، اس کے رسولوں کی خیر خواہی کا نام ہے، اس کی کتابوں کی خیر خواہی کا نام ہے، مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کا نام ہے، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام، یعنی ہر ایک کی خیر خواہی کرنی، عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ وہ کیا ہے؟ اس کا بھلا سوچنا، اس کا فائدہ سوچنا، اسے اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، اسے نقصان سے بچانا، اپنے کسی بھی عمل سے اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچانا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو میرے بھائیوں خیر خواہ بن جائیں، ہر ایک کا فائدہ سوچنے والے بن جائیں، پھر دیکھیے گا ہمارا معاشرہ کتنا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ وہی جو صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ، جن کی حدیث میں نے بیان کی ہے،
ساری زندگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نا کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے، ساری زندگی اس پر کار بند رہے۔ ان کا ایک واقعہ حافظ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا۔ غلام کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، اس نے مالک سے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 300 درہم کا۔ غلام کہتا ہے مجھے تو بڑا پسند آیا ہے، تو چلو میرے مالک کے پاس، اگر انہیں بھی گھوڑا پسند آ گیا وہ 300 درہم دے دیں گے اور گھوڑا لے لیں گے۔ ان کا غلام اس آدمی کو اور گھوڑے کو لے کر ان کے پاس پہنچا، کہا جی یہ گھوڑا مجھے پسند ہے، آپ بھی دیکھ لیں، اگر پسند ہے اس کو قیمت دے دیں۔ پوچھا بھائی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 300 درہم۔ گھوڑے کو دیکھتے ہیں اچھی طرح، کہنے لگے یار یہ 300 کا تو نہیں ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ میں یا آپ کوئی چیز بازار سے خریدنے جائیں اور دکاندار کہے 300 کی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یار 200 لے لے، 250 لے لے۔ کبھی کوئی بندہ یہ کہتا ہے، وہ کہے کہ 300 کی، اسی کہے نہیں یار تو 400 لے لے یار۔ کبھی ایسے نہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یار گھوڑا 300 دا تے نہیں۔ وہ کہنے لگے جی پھر کنے دا ہے؟ کہنے لگے 400 دا ہے۔ وہ کہنے لگے جی 400 دے دیں۔ پھر کہنے لگے، پھر گھوڑے کو دیکھ کر کہنے لگے یار 400 دا تو نہیں لگتا ہے، 500 دا۔ کہنے لگا جی 500 دے دیں۔ پھر کہنے لگے میں اس پر ذرا سواری نہ کر کے آؤں۔ سواری کر کے آئے اور واپس آ کر کہنے لگے یہ تو 600 کا بھی نہیں، 700 کا بھی نہیں، 800 درہم کا ہے۔ 800 درہم اسے دیے اور گھوڑا لیا۔ غلام حیران پریشان، کہنے لگا جی وہ چنگا بھلا 300 روپے دا دے رہا سی، 300 درہم دا، کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، اس کی چیز تھی، اس نے 300 مانگے، آپ نے 800 دے دیے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں اور میں نے کوئی زیادہ نہیں دی، میں گھوڑوں کی نسل سے واقف ہوں۔ یہ گھوڑا 300 کا نہیں تھا، یہ 800 کا تھا۔ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ اس کی چیز 800 کی تھی، اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی قیمتی چیز ہے۔ مجھے تو پتا تھا نا کہ یہ 800 کا ہے، یہ 300 کا نہیں، 400 کا نہیں، 500 کا نہیں، تو میں نے کوئی زیادہ قیمت نہیں دی، اس کی قیمت ہی 800 بنتی تھی، اس لیے میں نے 800 دی۔ اس کو علم نہیں تھا اس کی قیمت کا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہر بندہ روندا رہندا نا جی حالات بہتر نہیں ہو رہا جی، مہنگائی بہت زیادہ جی، وہ کدی اپنے آپ نے تو بھی سوچو نا، اسی تے بریانی آ جائے نا مسجد دے وچ، ساری کوشش ہوندی ہے سانوں مل جائے کسی ہور نوں نہ ملے۔ بسکٹ آندے نا یہ آج تاک رات ہے، تو ہم چھینا جپٹی کریں گے کہ مجھے مل جائیں، کسی اور کو ملیں۔ گھروں کے اندر حالانکہ مالدار ہیں، سب کچھ موجود ہے گھر کے اندر، وہ 10-20 روپے کے بندہ خود بسکٹ لے آتا ہے، گھر میں کھانا پکا ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے، کسی اور کو ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمان ہوتا یہ ہے کہ وہ ایثار کرتا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی کو مل جائے، مجھے ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، میرے بھائی کو پہلے ملنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو یہ سیکھیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کی ذات سے دوسرے مسلمان کو فائدہ ہو، نہ کہ آپ جو ہے نا وہ اپنا فائدہ سوچیں، خود غرض نہ بنیں، دوسروں کا فائدہ سوچیں، دوسروں کی بھلائی سوچیں، دوسروں سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند۔ تو میرے بھائیو ایسا بنیں جیسا صحابی تھے، انہوں نے کسی کے ساتھ کبھی، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک پلاٹ ہے نا بک رہا ہے،
اور ہمیں پتہ چل جائے نا بندہ مجبور ہے، اور 50 لاکھ کا پلاٹ ہونا اسی کہاں گا 30 لاکھ لے لے یار، ہم مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک بندے کا نقصان ہو گیا، کافی بڑا، بہت بڑا گھر تھا، کاروبار میں کافی نقصان ہو گیا۔ اس نے کہا چلو یار میں نا، میرا گھر بڑا بڑا ہے، کئی کنال پہ مشتمل ہے، میں اس کو بیچ دیتا ہوں اور جو ہے نا وہ کچھ چھوٹا سا گھر لے لوں گا، باقی کاروبار دوبارہ شروع کروں۔ اب اس کی مارکیٹ ویلیو تھی اس وقت 40 کروڑ روپیہ۔ اب ہر بندے کو پتا ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو 40 کروڑ ہے، لیکن پتا ہے کہ یہ بندہ مجبور ہے، تو 16 کروڑ لگا رہے تھے لوگ، کہاں 40 کروڑ اور کہاں 16 کروڑ۔ بڑے بڑے لوگ یہ پراپرٹی ڈیلروں سے فون کر کے کوئی مرغی تو نہیں پھنسی، کیا مطلب وہ کوئی مجبور بندہ ہے تو دس، تاکہ اسی وہ کو جڑا نا اونے پونے داماں چ خرید لئیے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جیسے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اس کا گھوڑا ہے وہ 300 مانگ رہا ہے، 800 دیے کیونکہ اس کی قیمت 800 تھی۔ میرے بھائیوں، خیر خائی کرنے والے بن جائیے۔ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اور اس مختصر زندگی میں بس آپ ہڑپ کرتے چلے جانا اور دوسروں کی خیر اور بھلائی نہ سوچنا۔ مختصر سی زندگی میں اپنی زندگی، آخرت کی زندگی برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔